اس سے دل کا سیاہ دبا دور ہو سکتا ہے۔ اسی توبہ سے ہی بڑے بڑے گناہگار اور مایوس لوگ منزل مراد سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے گناہگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض حال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مایوسی کو دور کر کے انہیں حوصلہ بخشا اور انہیں خوشخبری دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اتنے اور ایسے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو دنیا کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان گناہوں کی تلافی کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا ایمان تازہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی تلقین فرمائی تو اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حدیث شریف میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ گناہوں سے بجھے ہوئے دل روشن چراغ بن گئے اور انہیں دنیا کے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہاں جو ایمان تازہ کرنے سے مراد ہے، اس سے صوفیاء اکرام نے ایک اور حدیث سے مفہوم لیا کہ ایمان تازہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی یعنی مسلمان آپس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اور افضل ذکر جو حدیث کے مفہوم کے مطابق لا الہ الا اللہ کا ذکر، صوفیاء کی ٹرم میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ایسا ہے گویا یہ انسان اپنا ایمان تازہ کر رہا ہے۔ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، جو آدمی وہاں جاتا ہے سب سے پہلا اگر کامل شیخ ہے تو اس سے توبہ کرواتا ہے بیعت کی صورت میں، جو بیعت حسنات ہوتی ہے کہ نیکیوں کی طرف آ جائے گا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ در حقیقت یہ توبہ کا ایک پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا جو باطن ہے وہ پاک صاف ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، اسی طرح گناہ سرزد ہونے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ انسان کے اعمال بد کی جو سیاہی ہے ان اعمال کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے، یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت اگر انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو یہ سیاہ دبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کا اعادہ کرے تو سیاہ دبوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ بس یہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اس حدیث کی تشریح میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات لکھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاہ دل کا علاج کس طرح کرتے ہو، تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کس علاقے سے ہو اور کیا کام کرتے ہو، تو اس نے کہا جی کہ میں ملتان کے علاقے کا رہنے والا ہوں اور آموں کے حوالے سے میں آموں کا کاروبار کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا کہ جس طرح آم کی جو کلم ہے یہ لاچی کے درخت کے اندر اگر لگائی جائے تو اس سے ایسا ایک آم کی فصل تیار ہوتی ہے کہ آپ آم کھاؤ گے لیکن لاچی کی خوشبو آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کے پاس جب سیاہ دل والا بندہ آتا ہے تو یہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی قلم لگا دیتے ہیں اور پھر اس سے ولایت کی خوشبو جاری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ اس گناہوں کو دھو دیتا ہے اور وہ دل جو ہے سیاہ دل جو ہے وہ نور والا بن جاتا ہے۔ اس کو پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کا دل اس حد تک سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ جب آپ ان کے سامنے دین اسلام کی بات کرو گے، آخرت کی بات کرو گے یا کوئی قرآن مجید کی بات کرو گے تو وہ اس کو سننے سے
بڑے تنگ ہو جائیں گے، وہ ان کا کیونکہ قلب سیاہ ہو چکا ہے، اس پہ ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اسی انسان کے سامنے آپ خشک ترین کسی فلسفے کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، کوئی اور موضوع چھیڑ دیں، اس کے نفس کی وہ بہترین خوراک ہوگی تو وہ گھنٹوں آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا۔ تو ایسے آدمی کا جو علاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اسی توبہ کے حوالے سے جدید سائنسی بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو موجودہ سائنس نے بھی اس چیز کو پروو کیا ہے کہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور فضا میں کہیں نہ کہیں یہ اثر رکھتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ باقی جو نورانی مخلوقات ہوتی ہے اس کو یہ محسوس ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک حدیث میں آیا کہ اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے باقاعدہ تلاش کرتے ہیں ذکر کی محفل اور اس کے اوپر ایک سکینہ کسی کیفیت ڈال دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زبان سے اگر جھوٹ یا گالی نکلتی ہے تو وہ فضا کو آلودہ کر دیتی ہے، یہ روحانی آلودگی ہے۔ جس طرح ایک فضائی آلودگی ہے کہ آپ کوڑا کرکٹ یا گندگی پھینکتے ہو تو فضا جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک روحانی آلودگی بھی ہے کہ انسان کے گناہ جہاں زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آلودگی چھا جاتی ہے۔ دوسری طرف جہاں پہ اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پہ جو ماحول ہے بڑا ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کو پریکٹیکل انداز کے ساتھ آپ یوں دیکھیں، آپ سارے حضرات اس پہ ایک تجربہ کیجئے گا اور آپ نے بارہا یہ تجربہ کیا ہوگا کہ مسجد کے باہر آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے، جو ہی آپ قدم مسجد کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کی کیفیت اور قلب کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ آزما کے اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ مسجد کی جو فضا ہے وہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ فضا آسمان تک روحانی طور پہ معطر ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ کو وہ فضا ایسا کھینچ لیتی ہے، اثار کے اندر لے لیتی ہے کہ آپ عبادت نہ بھی کریں تو وہاں جب جاتے ہیں تو آپ کو سکون محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جائیں، کسی خانقاہ میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ کو روحانی طور پہ ایک طمانینت نصیب ہوگی۔ بالکل اسی کے اپوزٹ دوسری طرف دیکھیں کہ اگر آپ ذوق جمالیات سے مزین ایک انسان ہے تو آپ کسی ایسے تھانے کچہری میں چلے جائیں جہاں جھوٹ زیادہ بولا جا رہا ہو، تو وہاں جو ایک متوازن آدمی ہے اس کو کوئی تنگ نہ بھی کرے، لیکن وہ جب وہ وہاں جا کے بیٹھے گا تو چند لمحوں کے اندر گھٹن شروع ہو جائے گی، اس کو تکلیف محسوس ہوگی، کیونکہ روحانی طور پہ جھوٹ بول بول کر گالیاں دے دے کر وہ ماحول جو ہے وہ اتنا آلودہ ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک نارمل انسان کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بظاہر پریکٹیکلی ایسی اقسام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کتنی زیادہ برکات ہیں۔ پھر جو درخت ہیں یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، دھوپ میں آپ کی کیفیت کوئی اور ہوتی ہے اور جو ہی آپ درخت کی چھاؤں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سبز درخت ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ خود تو ذاکر نہیں ہیں لیکن درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو وہ چھما چھم رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ڈپریشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں وہ مری گلیات سوات دور دور تک جاتے ہیں کہ ہمیں سکون آ جائے۔ جہاں جہاں بھی جنگلات زیادہ ہیں، نیچر کے قریب جاتے ہیں تو ان کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر درخت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو فضا ہے وہ روحانی طور پہ معطر ہو جاتی ہے اور انسان کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ گناہوں کی جو کیفیت ہے یہ ایسی کیفیت ہے کہ یہ انسان کو دنیاوی طور پہ بھی ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ اس بات کو اگر ختم کیا جائے توبہ کے حوالے سے تو مشہور حدیث جو 99 آدمیوں کا قاتل ہے تو وہ جب توبہ کی نیت سے جاتا ہے، کیونکہ انسان کب تک اللہ سے بغاوت کر سکتا، ہر انسان کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی یہ طلب ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی طرف مڑ جاؤں۔ وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو بندہ کہتا ہے، مفہوم آپ سب جانتے ہیں کہ تیری توبہ نہیں ہے، تو نے 99 قتل کیے، تو وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر جب 100 پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ توبہ کی تڑپ میں نکلتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ ایسے اہل علم لوگ تشریف فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
وہ اس کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو راستے میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن اللہ زمین کو حکم دیتا ہے. وہ مشہور واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں کہ عذاب والے فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت والے بھی، تو اللہ زمین کو حکم کرتا ہے کہ اس کو رحمت والوں کے نزدیک کر دو اور بستی کو ناپ لیا جائے. اگر یہ توبہ کرنے والوں کے قریب پہنچ چکا تھا تو اس کی بخشش کر دی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، توبہ